بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ربی الاول کے اس خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی حیدر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اعلان نبوت کے بعد مکی دور میں نبی پاک علیہ السلام کی مشکلات میں اور اس سارے تناظر میں دیکھا جائے تو مکی دور میں جو قریش مکہ تھے، جو کفار مکہ تھے، انہوں نے ان مشکلات میں اضافہ کرنے کی ہر کوشش کی، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ جو حق کا پیغام ہے اور یہ جو مشن ہے جو نبی پاک علیہ السلام جس کو لے کر لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، کہیں یہ کسی طرح رک جائے۔ پھر انہوں نے ہر رستہ اپنایا، ہر کوشش کی، ظلم اور ستم کی کوئی ایسی مثال جو رہ جائے وہ نظر نہیں آتی، کیونکہ انہوں نے ہر راستہ وہ اپنایا جو نبی پاک علیہ السلام کے اس مشن کو کہیں روک سکے۔ ایک وقت ایسا آیا جب کفار کے تمام سردار ایک ڈیلیگیشن کے طور پر حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ کسی طرح یہ مشن رک جائے، اور نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی، کچھ لینے کچھ دینے کی بات کی۔ تو اس پر نبی پاک علیہ السلام کا جو جواب ہے وہ تاریخی ہے اور یقیناً وہ ہم سب کے لیے ایک موٹیویشن کا سورس ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند، میں تب بھی اس مشن کو، اللہ کے دیے اس کام کو نہیں چھوڑوں گا، تاکہ یہ تبلیغ اور یہ میسج ساری دنیا تک پھیل جائے یا میں اپنی جان اس مشن میں گنوا دوں۔ ناظرین، ہم ساری اپنی زندگی میں مشکلات سے نبرد آزما ہوتے ہیں، ڈیلی لائف میں بہت سی چیزوں کو فیس کرتے ہیں، تو پھر موٹیویشن تلاش کرتے ہیں، موٹیویشنل سٹوریز پڑھتے ہیں، موٹیویشنل سپیکرز کو سنتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی حیات مبارکہ بالخصوص جو اعلان نبوت کے بعد مکہ میں ہے، وہ کسی موٹیویشن سے کم نہیں ہے۔ ہمارے لیے، ہم سب سننے دیکھنے والوں کے لیے یقیناً جو میسج اس میں ہے، اس جیسی موٹیویشن ہمیں کسی اور پیغام میں، کسی اور واقعے میں یقیناً نہیں مل سکتی۔ آج بات کریں گے اس دور کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ رہنمائی فراہم کرنے کے لیے ایک وقی پینل موجود ہے، ان سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ ان کے تعارف کی جانب بڑھتا چلوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب مولانا حافظ عتیق الرحمن انجم، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ ایک اور اسکالرلی شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان کی جانب بڑھوں گا، جناب مفتی محمد طارق سراجوی، میں آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مولانا صاحب، جس طرح کہ آج کا ہمارا موضوع ہے، اس کی مناسبت سے میں جاننا چاہوں گا کہ مکہ میں جو ظلم و ستم تھا اس کی نوعیت کیا تھی؟ مکہ جو ہے وہ سراسر مکی زندگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشکلات، مصائب و آلام سے بھری ہوئی ہے۔ خصوصاً جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ نبوت کا اظہار فرمایا اور جب آپ نے اعلانیہ دعوت کا آغاز فرمایا تو تب تو پھر مشکلات بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی توحید کی دعوت شروع کی تو لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سالہ زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں ان کو دیکھ کر ہر کوئی آپ کو بالاتفاق جو ہے وہ اپنا سردار ماننے کے لیے تیار تھا۔ آپ سے وہ لوگ محبت کرتے تھے، آپ سے وہ مشورے لیتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کرواتے تھے۔ یہ سارے معاملات تھے، یعنی بالاتفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمہ توحید کی دعوت کے بغیر اگر آپ اپنا منوانا چاہتے یا سردار بننا چاہتے تو وہ سب ماننے کے لیے بالاولا جو ہے وہ تیار تھے۔ اس کے بہت سے واقعات ملتے ہیں، بہت سے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آتے ہی ہتھیار پھینک دیے۔ انہوں نے کہا جو یہ فیصلہ کریں یہ ہمیں سب کو قبول ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حجر اسود کو رکھنے کی فیصلہ فرمایا۔ جب کعبۃ اللہ کی وہ تعمیر کر رہے تھے تب تک تو وہ تعمیر ہو رہی تھی، لیکن جب حجر اسود کو رکھنے کا موقع آیا تو وہ آپس میں قبائل لڑ پڑے کہ یہ ہم رکھیں گے اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور ان میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ چلو ایک منٹ ٹھہرو، میں آپ کو ایک رائے دیتا ہوں۔ اب ہم انتظار کرتے ہیں، اب جو شخص جو ہے سب سے پہلے یا صبح سب سے پہلے جو شخص آئیں گے وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں ان کا فیصلہ قبول ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سب نے کہا کہ صادق اور امین آ گئے اور سب خوش ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کمال فیصلہ بھی فرمایا۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 40 سالہ زندگی محبتوں سے بھری، اور سب آپ کے اوصاف ہی ایسے تھے، کبھی کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، کبھی کوئی گالم گلوچ کا سلسلہ جو بچوں میں ہوتا ہے بچپنے میں وہ بھی نہیں تھا، آپ ان سے بالکل خالی تھے۔ لیکن جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی توحید کا آغاز کیا اور اعلان فرمایا
تو پھر سب سے پہلے جو اپنے ہی بہت قریبی تھے، جنہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کے اوپر جو ہے وہ بڑے انہوں نے نذرانے پیش کیے، بڑی خوشیوں کا اظہار کیے، اور اپنے گھر کے ہی جو لوگ جو ہے وہ اٹھ کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ دشنام ترازی کر دی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر ہمیں سب کو جو ہے وہ صبر سکھایا ہے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی کے جواب میں گالی نہیں دی، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ظلم کے مقابلے میں کبھی ظلم یا اس کے مقابلے میں ذرا سی بھی جو ہے وہ اعتراض بھی نہیں کیا۔ مفتی صاحب، یہ آپ سے جاننا چاہوں گا جو رویوں میں تبدیلی آئی اعلان نبوت کے بعد، آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ابھی قبلہ محترم حافظ عتیق الرحمن انجم صاحب بیان کر رہے تھے کہ اصل وجہ کیا تھی کہ ایک خدا کو ماننا، ایک اللہ کو ماننا۔ وہ پہلے 360 بتوں کے پجاری تھے، اپنا اپنا خدا بنائے رکھے تھے، اور وہ خدا انہوں نے خانہ کعبہ میں بھی نصب کیے ہوئے تھے۔ جب انہیں یہ لگا کہ یہ تو ہمارے خداؤں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور ہمیں ان خداؤں سے ہٹا کر وہ وحدہ لا شریک ذات جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، اس کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے پہلا حکم بھی یہی نازل فرمایا جو بنی ہاشم کی طرف ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو خبردار کرو۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک اور حکم نازل ہوا، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، کہ جو مکہ معظمہ کے لوگ ہیں اور ان کے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو خبردار کیجیے۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیج رہا تھا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر مبعوث فرما رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ فرمایا، اے پیارے حبیب قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کھڑے ہوئیے اور عذاب رب سے لوگوں کو ڈرائیے۔ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے صادق اور امین کہہ رہے تھے، وہی لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو وہ لوگ بجائے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ پر وہ آمین کہتے، لیکن وہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ مولانا، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے ایک آیت پڑھی پچھلے سوال کے جواب میں، تبت یدا ابی لہب وتب، اس آیت کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ ابو لہب کون تھا؟ اور وہ سارا واقعہ میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے ایک دفعہ دہرا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے یہ شیخ فرما رہے ہیں، مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق کوہ صفا پر چڑھ کر اور ان کو ایک مخصوص طریقے سے سب لوگوں کو آواز دی، جب اللہ پاک نے فرمایا کہ اب آپ نبوت کا اظہار اعلانیہ فرما دیں، تو آپ کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھے، اور آپ نے ایک مخصوص انداز میں، جس طرح جب کبھی کوئی خطرہ ہوتا تھا تو لوگ اونچی آواز سے چڑھ کے جو ہے وہ کسی چیز کو لہراتے ہوئے آواز دیتے تھے، تو تمام قبائل کو بائی نیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ جب وہ سب بھاگتے ہوئے آئے اور سامنے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے ہیں، اور وہ اور بھی پریشان ہوئے کہ آج وہ شخص کھڑے ہیں بلانے کے لیے جنہوں نے کبھی اپنی زندگی میں جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولا اور ان کی بات کے اندر کبھی شک نہیں ہوا، اور وہ بڑے پریشان ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بلا کے یہ فرمایا کہ لوگوں، میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو سب نے بیک زبان ایک لفظ بولا، انہوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کو سچے کے علاوہ اور کچھ نہیں پایا، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے تمہیں کبھی زندگی میں اپنی پرسنل زندگی، نجی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ اللہ کے متعلق بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو میں تمہیں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ۔ اور آپ نے ساتھ یہ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور میں تمہیں اس بات کی گارنٹی کرتا ہوں تملک العرب والعجم، تم عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ مفتی صاحب، ہمیں معاشرتی زندگی کے حوالے سے مکی دور میں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے وہ دشمن بن گئے، آپ پر ہر طرح کی انہوں نے تکالیف کو روا رکھا، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر حالت نماز میں، حالت سجدہ میں اونٹ کی اوجڑی رکھ دی گئی۔ استغفر، یہ بہت تکلیف دہ عمل تھا۔ جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں، آپ کی گردن میں
کپڑا ڈال کر آپ کے گلے کو دبایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، شیب ابی طالب میں آپ کو معصور کیا گیا۔ یہ کوئی معمولی تھوڑا سا وقت کی بات نہیں تھی، 3 سال کا یہ عرصہ تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر طرح کے بائیکاٹ کر کے کھانا پینا یہ چیزیں حتیٰ کہ بند کر دی گئی۔ اگر کہیں کوئی تاجر آتا تو ابو لہب یہ آگے بڑھ کر کہتا تھا کہ ان کو چیز یہ دینی نہیں ہے، اگر دینی ہے تو دام بڑھا دو، اور اتنے دام بڑھائے جاتے کہ وہ لے نہیں سکتے تھے۔ ان کے بچے سسکتے رہتے، تڑپتے رہتے، لیکن اتنے ظلم ہونے کے باوجود بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے صبر کیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے چونکہ ابھی حکم نہیں تھا، طائف کے اگر بازار کا ہم مطالعہ کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، جب آپ ثقیف کے جو سرداران تھے ان سے مل کے واپس ہے تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے، اوباش لڑکوں کو کھڑا کر دیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے گئے، اور پتھر مارنے کے اس مراحل سے گزرنے کے بعد جب زید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے ہوشی کے عالم میں لے کر آئے اور پھر ایک مقام پر پہنچایا، وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کو مبارک اٹھایا تو جبریل علیہ السلام حاضر تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے وہ ساری باتیں سنی ہیں، اللہ رب العزت نے یہ فرشتہ بھیجا ہے، اگر آپ کہیں تو ان پہاڑوں کو ان کے اوپر الٹا دیا جائے، ان کو تہس نہس کر دیا جائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا، یہ میری قوم ہے، یہ مجھے پہچانتی نہیں ہے، یہ جانتی نہیں ہے، ان کو ابھی اس طرح کی بد دعا تک نہیں دی۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ اتنی تکلیفیں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نام پر برداشت کی۔ آج ہمیں ذرا سی تکلیف آ جاتی ہے تو ہم گتھم گتا ہونے کے لیے، گالم گلوچ کرنے کے لیے، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی بات پر قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مولانا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ معاشرتی زندگی کے کیا اصول ہم مکی دور سے سیکھ سکتے ہیں اور انہیں موجودہ دور میں اپنی ذات پر امپلائی کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات اور سب سے نمایاں پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے وہ یہ ہے، اور جو آپ نے فرمایا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو اگر اچھا بنانا چاہتے ہیں تو کون سا وہ اصول ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب ہے الصادق الامین۔ آپ کا یہ سچ بولنا یہ ایک نمایاں وصف تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کو اپنانے کی اپنے ماننے والوں کو بہت زیادہ اہمیت دلائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایاکم والکذب، جھوٹ سے تم نے یکسر بچنا ہے، جیسے کسی درندے سے بچا جاتا ہے، وہی والا لفظ یہاں پر استعمال ہوا، اور علیکم بالصدق، اور تم پر سچ جو ہے وہ لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے پہلے بات میں عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جب جمع کیا اور آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے کیسا پایا، سب نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کو سچے کے علاوہ اور کچھ نہیں پایا۔ تو سچائی اور امانت داری دو اہم ایسے وہ باتیں ہیں، اوصاف ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جس کے اوپر معاشرہ کھڑا ہے تو وہ معاشرہ بہترین جو ہے وہ پروگریس کرے گا اور اچھا جو ہے وہ نشو و نما پائے گا، اور اگر کسی معاشرے کے اندر یہ دو اوصاف نہیں پائے جاتے تو وہ معاشرہ نہایت جو ہے وہ کمتری کی طرف جا رہا ہے۔ تو سچ بولنا یہ مسلمانوں کا وصف تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو یہ بات سکھائی تھی، اگر میرے ماننے والے ہو تو تمہیں پھر سچ بولنا ہوگا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایکون المؤمن کذابا ایکون المؤمن جبانا ایکون المؤمن بخیلا، تو دونوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم ہو سکتا ہے، یعنی آپ سے پوچھا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے، بتقاضۂ بشریت کسی سے کوئی بخل سرزد ہو جائے۔ کہا کیا مومن جو ہے وہ بخیل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ کسی سے بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے سے کبھی بخل سرزد ہو جائے۔ اور آپ سے پوچھا گیا ایکون المؤمن کذابا، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میرا ماننے والا ہو اور وہ جھوٹا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو سچ اور امانت داری کی بھی بات کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی جو نبوت سے پہلا جو 40 سالہ زندگی ہے اس کے اندر تو وہ اپنی امانتیں رکھواتے تھے، ان کو کوئی شائبہ اور کوئی شک نہیں تھا ان کی امانت کے اندر خیانت ہوگی، اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور 13 سالہ جو زندگی ہے، جو آپ کے وہ سارے دشمن ہو گئے تھے، کفار جو دشمن ہو گئے تھے، اس وقت بھی وہ اپنی امانتیں جب رکھوانے کی کوشش باری آتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھواتے تھے، اور آپ نے بھی اس کو ایسا نبھایا، حتیٰ کہ جب آپ مکہ کو چھوڑ کر آپ تشریف لے جا رہے تھے مدینہ طیبہ
تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی پاسداری کی. آپ نے علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پر لٹایا اور آپ نے فرمایا علی آپ نے میرے ساتھ نہیں چلنا, آپ یہاں ٹھہرو, لوگوں کی امانتوں کو ایک ایک کر کے محفوظ طریقے سے فلاں کو فلاں 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 کو ساری ڈیوٹیاں لگا کے آپ فرمائیں یہ واپس کر کے پھر تم نے میرے پیچھے آنا ہے. مفتی صاحب, مکی دور کا جو دعوت ہے, اس تبلیغ کا وہ جو سارا معاملہ ہے, اس کا مرکزی نقطہ میں جاننا چاہوں گا کیا تھا؟ مرکزی نقطہ یہی ہے کہ اے انسان, تجھے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. ٹھیک. جب انسان کسی غیر کے سامنے جھکتا ہے اس کو شرک کہتے ہیں, اور اللہ رب العزت شرک کو پسند نہیں فرماتا. ٹھیک. بلکہ قرآن کریم میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے یہاں تک فرما دیا کہ میں تمہاری ہر طرح کی خطا کو معاف کر دوں گا, ہر طرح کی غلطی کو معاف کر دوں گا, لیکن تمہارے شرک کو معاف نہیں کروں گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ کے نبی تھے, اللہ کے رسول تھے, اللہ کا پیغام لے کر تشریف لائے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی قوم کو دیکھا وہ بت پرستی میں مبتلا ہے, شرک کرنے میں مبتلا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تم یہ جیسے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعوت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو, کن کے سامنے تم اپنے ماتھے کو رگڑ رہے ہو. ہمارا رب تو وہ ہے جو خالق کے کائنات ہے, مالک کے کائنات ہے, جو رازق کے کائنات ہے, جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے. حق تو یہ پہنچتا ہے تم اس کے آگے سر جھکاؤ, اس کی عبادت کرو, اس سے مانگو, اور تم ان بتوں اور ان تراشدہ جو خود تراشے ہوئے پتھروں کو تم اپنا معبود بنائے پھر رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کہا تو پھر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں شروع کر دی. جیسے ابو جہل نے کہا, ابو لہب نے کہا, بازار کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے, اور یہ ابو لہب اور ایک روایت میں آتا ہے ابو جہل, یہ پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابو لہب پتھر مارتا تھا, اور ابو جہل جو ہے اس روایت میں آتا ہے کہ یہ مٹی پھینکتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ تو ساحر ہیں, یہ تو جھوٹے ہیں, کذاب ہیں, استغفر اللہ معاذ اللہ, اور ان کی بات کو نہ ماننا, یہ تو دیوانہ ہے, یہ اس طرح کا مجنون ہے, ان کی بات کو نہ مانا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو مرکزی نقطہ تھا, جو آپ چاہتے تھے لوگوں کو کہ وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پرچار چاہتے تھے, اللہ کی عبادت پر لگانا چاہتے تھے, اللہ کے سامنے جھکانا چاہتے تھے. یہی وجہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے اور لوگوں کو کہتے تھے یہ دیکھو ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہمیں چھڑانا چاہتا ہے, جو ہمارے آباء و اجداد بتوں کے سامنے جھکتے تھے یہ ان سے ہٹانا چاہتا ہے, لات و منات عزا سے ہٹانا چاہتا ہے. یہی وجہ بنی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے. مولانا, یہ جو عام الحزن ایک ایسا سال ہمیں سیرت میں ملتا ہے, میں چاہوں گا کچھ اس حوالے سے بتائیے وہ سال کیا تھا, اور پھر اس کے فوراً بعد جو آپ ہجرت کرتے ہیں اس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا کہ وہ سارا معاملہ کس طرح تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ساری تو مشکلات اور مصائب و آلام سے بھری ہوئی ہے, لیکن سب سے بڑی پریشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آئی ہے وہ یہ جو سال ہے جس کو عام الحزن کہتے ہیں وہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کی رفیقہ حیات جو سیدہ خدیجہ اور سیدۃ النساء اہل الارض جو ہے زمین والوں کی عورتوں میں سے جو سیدہ, وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی رفیقہ حیات تھیں کہ جنہوں نے آپ کو بہت سے مشکلات میں آپ کا ساتھ دیا تھا, اور بڑے مشکل موڑوں پر آپ رسول اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھ کھڑی تھیں. ایک تو اس سال میں وہ اللہ کے پاس چلی گئیں, اور رسول اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مکرم وہ اس دنیا سے وہ چلے گئے, اور وہ بہت بڑی سپورٹ تھے رسول اللہ علیہ وسلم کی. جب لوگ جو ہیں وہ مل کے آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ راستے سے ہٹ جائیں, یا تو آپ اپنے بھتیجے کو روک لیں تو یا آپ پھر راستے سے ہٹ جائیں, تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا تھا کہ چچا مجھے اس بات کا بھی کوئی خطرہ نہیں کہ میری اس مشن میں اللہ کے اس پیغام کو پہنچانے کے راستے میں میری اگر جان بھی چلی جائے, یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند بھی رکھ دے, میں پھر بھی اس سے باز نہیں آؤں گا. تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا جاؤ, پھر جو تیرا دل چاہتا ہے نا وہ کرو, اور میرے
जीते जी जो है वो आपकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं दे सकता, लेकिन अब वो चचा भी इस दुनिया से चले गए थे। ये दो हस्तियां थी जो इस दुनिया से चले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है वो ताइफ वालों ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया। तो आमुल हुज़्न जो है वो इस लिहाज से आपसे पूछा गया कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर बहुत सी मुश्किलात आई हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको कहाँ पेश आई? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ताइफ का जो सफ़र था वो बड़ा परेशान कुन था, और इस वक्त में जो है वो तसल्ली देने वाली हस्तियाँ भी अब आपके साथ नहीं थी। तो ये इस बात का हमें दर्स मिलता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उसवा से कि मुश्किलात जैसी भी हों, हालात जैसे भी हों, मसाइब व आलाम परेशानियाँ जैसी आ जाएँ, बस जब आप एक सही नज़रिए पर हैं, आप एक हक़ पर हैं और अल्लाह के रास्ते पर हैं, तो फिर आपको डरना नहीं चाहिए। बेबाक जो है वो अपने नज़रिए पर खड़ा होना चाहिए और फिर फॉरवर्ड आगे ही बढ़ते चले जाना चाहिए, और फिर हक़ की ही फतह होती है और जीत जो है वो हक़ की ही होती है। बिल आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े ही अरसे में आप सल्लम ये पैगाम सब तक पहुंचा चुके थे, और ये इस बात का ही नतीजा और समर था कि आपने इतने इतने बड़े मसाइब आलाम पर जो है वो सब्र किया और आगे बढ़ते रहे। मुफ्ती साहब, ताइफ का सफ़र क्यों हुआ? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताइफ की जाने का इरादा क्यों किया? इस हवाले से कुछ हमें गाइड कीजिए। असल में सबसे पहला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चाहते थे मक्का मुअज़्ज़मा में, आपने इनके सरदारों के लिए दुआएं भी मांगी। जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, या रब्बुल आलमीन मुझे उमर बिन हशाम जी या उमर बिन ख़त्ताब, इन दोनों में से जो मुझे अता फरमा दे। एक रिवायत में आता है हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के ही बारे में दुआ की गई। तो लेकिन यहाँ सरदारान मक्का थे, कुफार मक्का थे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि इर्द गिर्द के माहौल से भी आगाह थे, वाकिफ़ थे, और आपकी नज़र में दूसरी जो जगह बनती थी जो आपके लिए मुआविन और मददगार साबित होती थी वो ताइफ था। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि मैं अब ताइफ की तरफ दावत दूँ और इस तबलीग दीन को आगे बढ़ाऊँ। ताइफ इसलिए आप तशरीफ़ ले गए, लेकिन वहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा मायूसी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, परेशानियाँ हुई, जिसका मैंने पिछले अभी बात पे ज़िक्र भी किया है। तो ये वजह बनी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से ताइफ का सफ़र शुरू किया। वहाँ पर मकसद फिर भी यही था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की दावत जितनी हो सके पहुँचाई जाए, फैलाई जाए, अशात इस्लाम का काम किया जाए। आप जब वहाँ पर तशरीफ़ ले जाते हैं वहाँ पर भी काम नहीं बनता, लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह का इंतखाब किया। औस और खज़रज जो कबीले थे, जो यसरब के बासी थे, वहाँ रहने वाले थे, फिर आप वहाँ पर और उस जगह को ये सआदत नसीब हुई कि वहाँ वो उन लोगों ने इस्लाम की दावत को कबूल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसको अपना मरकज़ बनाया। मौलाना, जिस तरह मुफ्ती साहब ने कहा कि एक अरसा था 3 साल का जिसमें सोशल बायकॉट मक्का वालों की जानिब से किया गया, इख्तिसार के साथ मैं चाहूँगा कुछ बता दीजिए कि वो बायकॉट क्या था, उसकी नौयत क्या थी और उसका अरसा इतना तवील क्यों था? दरअसल वो इस दावत को हर सूरत में और हर कीमत पर जो है वो दबाना चाहते थे, ये बात आगे फैले नहीं। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ख़ानदान था उनको वहाँ पर बंद कर दिया, और ये अरसा जो है वो 3 साल तक, जनाब 3 दिन नहीं, 3 हफ्ते नहीं, 3 महीने नहीं, 3 साल तक, इतना लंबा अरसा, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ जो थे वो जड़ें खा के और पत्ते खा के जो है वो उन्होंने गुजारा किया। और जो खाल, जो चमड़े जिसमें मशकीज़े थे, उन चमड़े को बॉयल करके उसको खा के, यानी इतना कठिन, यानी कोई ना चीज़ अंदर से बाहर आ सकती है, ना बाहर से कोई अंदर ही आ सकती है, इतना बेरहम ना उन्होंने तरीक़ाकार इख्तियार किया। और ना उन्होंने ख्याल किया कि इनके साथ बच्चे हैं, ना ख्याल किया कि इनके साथ ख़वातीन हैं, ना ख्याल किया गया कि साथ कुछ बूढ़े भी हैं और इंसान हैं और फिर हमारे अपने ही रिश्तेदार हैं। इतने बेरहम हो गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर उनको जब बंद किया, और फिर जो है वो कुछ नौजवानों को ख्याल आया। वहाँ पर भी नौजवान हमेशा जो है ना वो बड़ा कामयाब किरदार अदा करते हैं, तो कुछ नौजवानों को ख्याल आया कि ये तो हमारे अपने रिश्तेदार हैं और हमें तो इनका कुछ साथ देना चाहिए। तो उन्होंने फिर एक तहरीक शुरू की और बिल आखिर जो है वो मुआसरा आहिस्ता आहिस्ता वो टूटा। तो बहरहाल इस बात में भी एक सबक जो है वो बहुत बड़ा वो ये है कि अगर ये सूरत हाल भी हो, आपके खाना पीना भी बंद कर दिया जाए, तो फिर भी आप अपने मिशन से हटेंगे नहीं। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने दोनों मेहमानों जनाब हाफिज़ मौलाना अतीकुर रहमान अंजुम और आपके साथ तशरीफ़ फरमा मुफ्ती मोहम्मद तारिक सिराजी, मैं आप दोनों की तशरीफ़ आवरी पर आपका मशकूर हूँ। नाजरीन, अपने मेज़बान मोहम्मद अली हैदर को
اس ربیع الاول کے خصوصی پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.